حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یوں انبیاء کرام کے مبارک سلسلے میں آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کے دادا اور والد نبی ہیں، تو خود بھی اس منصب پر فائز ہوئے اور صاحب زادے کو بھی اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع کے ساتھ ہی دے دی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، پھر ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور سب کو ہدایت دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اسرائیل دو الفاظ اسرائیل اور ایل کا مرکب ہے۔ اسرا اب کو کہتے ہیں اور ایل کے معنی ہے اللہ کے۔ یوں اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ فضیلت بھی عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ناموس ہونے والی تمام پیغمبر آپ ہی کی نسل میں سے۔ ناظرین گرامی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو جڑواں بیٹے ہوئے، مغیث اور یعقوب۔ جب دونوں جوان ہوئے تو دونوں نے کسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا، جس پر حضرت اسحاق نے حضرت یعقوب کو ان کے ماموں کی طرف ہجرت کر جانے کو کہا۔ چنانچہ حضرت یعقوب سفر پر نکل پڑے۔ حضرت یعقوب طویل سفر کے بعد حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں بانجے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ماموں جن کا نام لبان تھا، ان کی دو جوان بیٹیاں تھیں، بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگا تو ماموں نے اس شرط کے ساتھ ہاں کر دی کہ 6 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے۔ جب مدت گزر گئی اور شرط پوری ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کر کے دعوت کی اور شادی کر دی۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام پر انکشاف ہوا کہ شادی تو راحیل کی بجائے بڑی بہن دلہن لیا سے ہوئی ہے۔ حضرت یعقوب نے صبح ماموں سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو راحیل سے نکاح کیا کا پیغام دیا تھا۔ تو ماموں نے جواب دیا، ہمارے ہاں بڑی بیٹی کے ہوتے چھوٹی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں چھوٹی پسند ہے تو اس سے بھی میں تمہارا نکاح کر دوں گا، مگر تمہیں مزید 7 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال تک بکریاں چرائیں، جس کے بعد ان کا نکاح چھوٹی بہن سے بھی کر دیا گیا۔ واضح رہے، اس وقت 2 بہنوں کا ایک ہی وقت میں ایک مرد کے ساتھ نکاح ہو سکتا تھا۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں، جس سے اللہ پاک نے آپ کو اولاد کثیر سے نوازا۔ آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر ان کی اولادیں پھیلتی 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چھوٹی بیوی سے ہونے والے دونوں بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے۔ سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ بڑوں 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا ہے۔ ابھی وہ نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔ بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکلیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی۔ وہ حضرت یوسف کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، یہاں تک کہ روتے روتے بینائی ضائع ہوئی۔ آخرکار 40 سال بعد اللہ پاک نے حضرت یعقوب کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ والی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے،
بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی ہی ہم عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تفسیر قرطبی میں مذکور ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں وصیت فرمائی میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق کے پاس ہی مجھے دفن کیا جائے۔ سعید بن جابر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا۔ اس وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی سے پھیلنے والی افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔